السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنر، آپ دیکھ رہے ہیں AW ناولز پہ ناول رکیب الفت، قسط نمبر 5۔ مفہوم حدیث۔ یہ ترجمہ حدیث نہیں ہے بلکہ اس کا خلاصہ ہے۔ ہر کوئی اپنی رویت کے بارے میں خود ذمہ دار ہے، مطلب بروز قیامت نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا بوجھ اٹھائے گا اور نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گناہوں کا اچھے سے کفارہ ادا کرے گا۔ اس دن ساری رات اکبر کے ساتھ گزار کر اشما کو احساس ہوا کہ وہ برا نہیں ہے جیسا وہ اسے سمجھتی ہے، لیکن اس بات کا ہرگز مطلب یہ نہ تھا کہ وہ ماضی میں رقم ہوئی اس داستان کو فراموش کر دے گی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اکبر سے نفرت نہ کرے، لیکن وہ چاہ کے بھی اس سے محبت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی محبت کا جواب اس کے لیے محبت سے دینا ممکن نہ تھا۔ اس نے بس یہ ضرور اپنے اندر سے تبدیل کیا تھا کہ جو وہ بیزاری اور جھڑکنے کے انداز میں اکبر سے مخاطب ہوتی تھی اور اس سے بات کرنے سے بھی خار کھاتی تھی، اب ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے فائنل سیمسٹرز قریب آ رہے تھے اور اکبر نے اسے پڑھائی میں بہت مدد کی تھی۔ وہ اب اکثر کبھی ریکھا کے ساتھ اور کبھی اکیلے اکبر کے اپارٹمنٹ چلی جاتی، ٹیوشن لینے کے لیے، کیونکہ اسے اکبر سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس کی عزت یا جان کو کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں تھا اکبر کی ذات سے، بلکہ وہ تو کئی مقام پر اس کا محافظ بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہ دونوں بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے، کیونکہ ایگزامز اکبر کے بھی ہونے والے تھے اور اشما کے بھی۔ اشما، کیا ہوا ہے؟ یہ بار بار سر کیوں دبا رہی ہو؟ اور چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے تمہارا؟ کچھ نہیں سر، بس تھوڑا فیور ہو رہا ہے، اشما کہہ کر اپنی بک کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اکبر نے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ اسے صحیح نہیں لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی کتابوں کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ شام ہونے لگی تو اشما واپس ہاسٹل جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ اگر تم چاہو تو یہاں رک سکتی ہو، طبیعت بہتر ہو تب چلے جانا۔ اکبر نے اسے رسانیت سے روکنا چاہا۔ نو سر، تھینک یو، میں ٹھیک ہوں، میں آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اچھا چلو اکیلے مت جاؤ، میں چھوڑ دوں گا۔ اشما کی طبیعت واقعی بہت بے حال ہو رہی تھی، تو اس نے اکبر کے ساتھ ہی جانے پر اکتفا کیا۔ وہ اسے وہاں چھوڑ تو آیا، لیکن اس کا دل ایک انجانی سی بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ آدھی رات کو اکبر کے موبائل کی بیل بجی۔ اس کی ابھی ہی بڑی مشکل سے آنکھ لگی تھی۔ بیزاری سے کال اٹھائی اور فون کان سے لگایا۔ کون ہے؟ اکثر اس ہاسپٹل سے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے کال آ جاتی تھی، پھر اسے نیند، سکون سب برباد کر کے ہاسپٹل جانا پڑتا تھا۔ لیکن اس بار آدھی رات کو آنے والی اس کال سے اکبر کی پوری آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں بس آ رہا ہوں، تم اس کے ساتھ رہو، میں آ رہا ہوں۔ اکبر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دوڑتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر آ گیا۔ سر، اشما بے ہوش ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ فون پہ ریکھا تھی جو کہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے اکبر کو ہی کال کر کے بلانا مناسب سمجھا۔ اشما کا تو کوئی بھی اس دیار غیر میں نہ تھا، جبکہ ریکھا جانتی تھی کہ اکبر کے دل کا حال۔ اسے پتہ تھا سر اکبر اسے کتنا پسند کرتے ہیں، تو اس نے انہیں ہی بلانا مناسب سمجھا۔ اکبر تیزی سے ہاسٹل میں داخل ہوا۔
تو ریکھا اس کوریڈور میں انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوا، ساتھ ریکھا سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، بخار تو اسے تھا، دوا لینے سے کچھ بہتر ہو گیا تھا، لیکن اس نے اسمودی پی تھی، اس کے فوراً بعد بے ہوش ہو گئی۔ اکبر نے لپک کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر حرارت کو محسوس کیا تو وہ گرم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ساتھ میں چہرے پر اور گردن پر دردوڑے اور سرخ نشان تھے۔ چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی سوجی ہوئی تھی۔ اکبر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک خطرناک حالت میں ہے۔ اس نے اس کا چہرہ تھپکا۔ اشما، اٹھو، ہوش کرو۔ اتنے میں وارڈن اور دیگر ہاسٹل کے ارکان بھی روم میں آ چکے تھے۔ سب اکبر کو جانتے تھے کہ وہ ڈاکٹر ہے اور یہاں کا ٹیچر بھی۔ کسی نے مداخلت نہیں کی۔ اکبر نے اشما کو اپنی باہوں میں بھرا اور باہر کی جانب دوڑ لگائی۔ ریکھا ساتھ ہی تھی۔ ہاسپٹل پہنچ کر اکبر نے ہی اسے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دی۔ اسے سیپسس اٹیک ہوا تھا۔ پہلے بخار میں کھانے والی دوا اس کے لیے مناسب نہ تھی، پھر اس نے اوپر سے کچھ ایسا کھا لیا جس سے اسے یقیناً الرجی تھی۔ سیپسس ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، جسم کا درجہ حرارت گرنے لگتا ہے۔ لیکن اکبر کی ساری رات کی محنت کے بعد صبح 6 بجے جا کر کہیں اشما کو ہوش آیا۔ اکبر رات والے کپڑوں میں بکھرے بال لیے، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے بیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پانی، انتہائی ہلکی آواز میں اشما نے پکارا۔ اکبر نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور فوراً اس تک پانی کا گلاس لے کر پہنچا۔ اشما کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر سر کو تھوڑا اوپر کیا اور 2 گھونٹ پانی اسے پلایا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اکبر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اس کے چہرے پر جھک کر نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اشما نے اثبات میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ٹھیک ہوں۔ چند لمحے اکبر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر بے ساختہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس نے اشما کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ 2 آنسو تھے جو اکبر کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اشما کے ماتھے پر آ ٹھہرے تھے۔ میں بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا اشما۔ وہ اظہار محبت کر رہا تھا، بے خودی میں اور بغیر کسی بناوٹ کے۔ اشما یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اکبر اس کے لیے رو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا کھایا تھا تم نے؟ اکبر نے آنسو پوچھے اور اس کا ہاتھ تھام کر وہیں بیٹھ گیا۔ اشما کے حلق سے تو الفاظ نکلنے سے انکاری تھے، لیکن پھر آہستگی سے بولی، اسمودی پی لی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، شاید اس میں والنٹ ہوں، مجھے اخروٹ سے الرجی ہے۔ میرے حلق میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اکبر نے تڑپ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا بہت جلد، میں ہوں تمہارے پاس۔ اکبر نے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا، بڑی ہی مضبوطی سے، جیسے شاید اب وہ کبھی اسے نہیں چھوڑے گا۔ چوکیدار نے برق رفتاری سے دروازہ کھولا تھا اور اکبر کی شاندار گاڑی پورش میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے گارڈز کی ایک گاڑی بھی تھی۔ امریکہ میں تو وہ اکیلا آزادی سے گھوم پاتا تھا، لیکن یہاں اسے 7 گارڈز رکھنے پڑتے تھے۔ گاڑی سے اتر کر اس کی آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا، اس نے اکبر کے تن بدن میں جیسے آگ بھڑکا دی۔ اشما کو اس حال میں اس طرح بغیر دوپٹے کے اتنے مردوں کے سامنے کھڑا دیکھ اس کا فشار خون بڑھا تھا۔ جاؤ یہاں سے سب، وہ دھاڑا۔ گارڈز، ڈرائیور، چوکیدار سب 1 منٹ میں غائب ہوئے تھے، جبکہ اشما یوں ہی کام کر رہی تھی،
ایسا لگتا تھا جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عجیب سی ہذیانی سی حالت ہو گئی تھی اس کی۔ نہ اسے 2 گاڑیوں کا اندر آنے کا پتہ چلا اور نہ ہی کچھ اور۔ اکبر تیز تیز قدم لیتا اس تک پہنچا اور اس کے بازوؤں کو سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اشما اس کی جانب ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ کون ہے۔ بارش میں بھیگا ہوا 2 آتشا جسم، چہرے، گردن اور جسم سے چپکے لمبے بال، سرخ آنکھیں اور نیلے پڑتے ہونٹ۔ اکبر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اشما ہے۔ اکبر نے لمحہ ضائع کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا، جبکہ وہ اس کے ساتھ بغیر کسی مزاحمت کے گھسیٹتی ہی چلی جا رہی تھی۔ حویلی کے داخلی دروازے پر پہنچنے پر پتہ چلا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ اکبر نے غیظ و غضب کے حال میں ایک زوردار لات دروازے پر ماری تو اندر سے کنڈی ٹوٹ گئی اور دروازہ کھل گیا۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ زینے سے اوپر اپنے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اسے اندر دھکیلا اور خود بھی اندر آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اشما تر بتر وجود کے ساتھ سن سی کھڑی تھی، جبکہ بھیگ تو اکبر بھی پورا گیا تھا۔ اشما کے جسم پر وہ لباس جو انتہائی اٹنگا اور تنگ تھا، بارش کی وجہ سے مزید اس کے جسم سے چپک چکا تھا۔ اس نے کمرے میں لا کر اس کے چہرے کو پکڑا اور اپنے چہرے کو اس کے انتہائی قریب لا کر دبا دبا سے غرایا۔ ابھی اور اسی وقت یہیں یہ واہیات کپڑے اتار دو، نہیں تو انہیں تمہارے وجود سے نوچ لوں گا۔ ایک جھٹکے سے اس کے چہرے کو چھوڑ کر اس نے باتھ روم کا رخ کیا۔ اشما بالکل سن اور بیگانی سی کھڑی تھی۔ اچانک ہی اس نے خود پر سے وہ تنگ تکلیف دہ لباس اتار دیا، یہاں تک کہ وہ مکمل برہنہ حالت میں یوں ہی سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اتنے ظلم سہ چکی تھی کہ اسے خود اپنی حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گیلے بالوں سمیت اپنا سرخ سفید نقاہت سے بھرپور وجود لیے وہ ساکت سی کھڑی تھی۔ اکبر خانزادہ باتھ روم سے اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتا ہوا باہر آیا۔ ہاتھ میں اس کے اپنا ایک نائٹ سوٹ تھا جو وہ شاید اشما کے لیے نکال کر لایا تھا، لیکن وہ تو اسے اس حال میں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ایک دم مسمرائزڈ ہو گیا۔ اس پر حق رکھنے کے باوجود وہ آج تک اس نے اشما کی طرف پیش قدمی نہیں کی تھی، جبکہ وہ 2 مہینے سے اسی کی حویلی میں اس کی منگوہا کے طور پر رہ رہی تھی۔ لمحہ لگا اسے اپنے جذبات کو عملی جامہ پہنانے میں۔ وہ تیز تیز قدم لیتا اس تک آیا اور اس کا برف جیسا ٹھنڈا وجود اپنی باہوں میں بھرا اور اپنے سلگتے لب اس کی گردن پر رکھے، اور وہ کسی مٹی کے خوبصورت صنم کی طرح یوں ہی کھڑی رہی، یہاں تک کہ وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ تک لے آیا۔ اس کے لمس میں نرمی اور خمار تھا۔ اشما کی آنکھوں سے موتیوں کی صورت آنسو روا تھے۔ وہ کسی عجیب ہی کیفیت کا شکار تھی۔ اکبر نے ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اس کی جانب دیکھا۔ میرے نکاح میں ہو تم، گھبراؤ مت، میں تم سے اپنا حق لے رہا ہوں۔ اکبر نے اس کے کانپتے وجود کو نرمی سے تھامتے ہوئے کہا۔ اکبر کی اس بات پر اشما نے اپنی سرخ قہر برساتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑھیں اور بولی، حق کی بات نہ کریں اکبر خانزادہ، کیونکہ جہاں حقوق لینے ہوتے ہیں وہاں فرائض بھی ادا کرنے پڑتے ہیں، اور میں تو ونی ہوں، میں صرف اور صرف یہاں ظلم سہنے کے لیے لائی گئی ہوں، تو جو کرنا ہے کریں۔ اس نے کہہ کر اپنا چہرہ حقارت سے پھیر لیا۔ اکبر کو اس کی حرکت اور ان الفاظوں پر شدید طیش آیا۔ اس نے بے دردی سے اس کے چہرے کو اپنی آہنی انگلیوں میں جکڑا اور بولا، ارے ہاں، تم تو میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو، تم سے کیا حق لینا، تم سے تو بس وصولی کرنی ہے، ہر نقصان کی وصولی۔ اس نے یہ کہہ کر اس پہ رحم نہیں کھایا۔ اس کے لمس میں جنون اور نفرت تھی۔ وہ نرمی اور خمار تو کہیں کھو گیا تھا،
یہاں تک کہ وہ اس پر مکمل غالب آ گیا۔ اس نے بے دردی سے اشما سے اپنا حق وصول کیا اور پھر اٹھ کر چینج کرنے چلا گیا۔ صبح بس ہونے ہی والی تھی۔ فضا فجر کی اذانوں سے معطر ہو رہی تھی۔ وہ باہر آیا تو اشما اسے بستر پر نظر نہ آئی۔ کمرے کے کونے میں اسی حال میں وہ دیوار سے ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے میں مصروف تھی۔ نہ آنکھوں میں آنسو تھے، نہ ہی چہرے پر کوئی تاثر۔ وہ بس بنا پلکے جھپکائے ہوا کو گھورے ہی جا رہی تھی۔ اکبر نے اپنے وہی کپڑے اٹھائے جو وہ اس کے لیے نکال کر لایا تھا اور اپنے پرس سے کچھ نوٹ نکالے اور اشما کے پاس پہنچ کر ٹخنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا حال ہے آپ کے ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ اس کی بات پر جوں کی تو بیٹھی رہی۔ آج اسے لگ رہا تھا جیسے اس پر ظلم کے سب حدیں پار کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ کوئی کیا کر لے گا؟ بس اب تو اسے جان سے مار دینا ہی باقی رہ گیا تھا۔ اکبر نے وہ کپڑے اس کی گود میں پھینکے اور کہا، اب اگر مجھے تم اس قسم کے تنگ نازیبا لباس میں نظر آئیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اس نے وہ چند نوٹ اس کے منہ پر مارے، اور یہ ہے تمہارا مہر۔ مٹھی بھر گندم تھا نا تمہارا مہر، اس میں دیکھو پوری بوری آ جائے گی، اس نے تمسخر سے کہا۔ ارے ہاں، میں تو بھول گیا تھا، تمہاری حق لینے والی اوقات ہی کہاں ہیں، تو یہ ہے تمہاری قیمت۔ اکبر اسے مزید ذلیل کرتا ہوا اپنے بیڈ پر جا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا۔ یہ سب کر کے اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن کیوں؟ ساتھ میں جوان بھائی کی موت کا غم، وہ دوہری اذیت کا شکار تھا۔ اشما نے وہ کپڑے اور پیسے اٹھائے اور خاموشی سے باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا، اپنے دل سے اس کی محبت کو ختم کر دینا چاہتا تھا، لیکن یہ سب اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اکبر کے کپڑوں میں گیلے بالوں کے ساتھ باہر آئی تھی۔ باہر اکبر سوتا ہوا معلوم ہو رہا تھا، لیکن وہ جاگ رہا تھا اور اشما کو دیکھ بھی رہا تھا۔ رات کو جو کالی چادر اکبر نے اپنے کاندھوں پر ڈالی ہوئی تھی، اشما نے وہی اٹھا کر اپنے گرد لپیٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے کچن کا رخ کیا۔ وہ روز وہیں سے کام شروع کرتی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز فرش پر ہی ادا کی، پھر دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھائے، لیکن اگلے ہی لمحے آمین کہہ کر اٹھ گئی۔ وہیں کچن کی دیوار میں ایک کیل ٹھکی ہوئی تھی اور اس میں ایک تھیلی ٹنگی ہوئی تھی۔ اشما نے ایک پلیٹ لی اور ایک گلاس پانی بھی کا لیا۔ اس تھیلی سے پاپڑ جیسی خشک روٹی نکالی اور چورا چورا کر کے اپنی پلیٹ پر ڈال لی، ساتھ میں اس میں تھوڑا پانی ڈال دیا۔ اب وہ اپنی انگلیوں کی مدد سے اس باسی پاپڑ روٹی کو نرم کر رہی تھی، اور پھر اس نے بسم اللہ پڑھ کر وہ اٹھا کر منہ میں ڈالی۔ کچن کی کھڑکی کی اوٹ میں کھڑا اکبر اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکلا تھا۔ اس کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اشما کیا کھا رہی تھی۔ اشما نے 2-3 لقمے کھا کر ہاتھ روکا۔ شاید اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پوری حویلی میں ہی ہو کا عالم تھا، اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ روتے روتے اس نے پلیٹ کھسکائی اور اپنا سر ٹیبل پر رکھ کر روتی ہی چلی گئی۔ جب اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تو اس نے اٹھ کر اپنا کھانا سمیٹا اور جھاڑو لے کر کھڑی ہو گئی۔ اسے اس اینکڑوں پر پھیلی حویلی کی صفائی اکیلے کرنا ہوتی تھی۔ اکبر بھی کمرے میں واپس آ چکا تھا، لیکن بہت بے چین تھا۔ یہ سب اشما کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ خون بہا میں آئی ہے تو کیا اسے جانوروں جیسا سلوک کیا جائے گا؟ وہ ایک انتہائی پڑھی لکھی ڈاکٹر، اسے ملازموں کا ملازم بنا کر رکھا گیا تھا یہاں۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ ناول پسند آ رہا ہے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میں کمیونٹی پہ ایک پوسٹ لگا رہی ہوں، برائے مہربانی اس کو پڑھ لیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔